السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. بھاولپور سے بڑی تکلیف دہ خبر میرے پاس آئی، اور جب وہ معصوم بچوں کے چہرے میں نے دیکھے، اس شخص کو میں نے دیکھا، اس کی اہلیہ کو میں نے دیکھا، دل خون کے آنسو رونے کا دل چاہ رہا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے جب ایک نعرہ لگتا تھا، جب ریاست مدینہ کی بات ہوتی تھی، ریاست مدینہ کا دعویٰ ہوتا تھا کہ ایسی ریاست بنائیں گے ہم، اس طرح سے کام کریں گے ہم، تو مجھے یاد آ جاتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ راتوں کے وقت راتوں کو اٹھ کر جاتے تھے، علاقوں میں گھومتے تھے، جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بزرگ اس کو ضرورت تو نہیں ہے، خلیفہ وقت کی لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانے پہنچا کر آیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور زمانہ ان کا بڑا قیمتی بہت بہترین قول کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہر فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو ذمہ دار عمر بن خطاب ہوگا. یہ عمر کوئی وہ عمر نہیں ہے جو گلی محلہ میں موجود رہتا ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، یہ صحابہ کرام، یہ خلیفہ دویم ہے جو نہر فرات کے کنارے کتے کے مر جانے پر بھی ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہوں. یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایسی ہوا کرتی تھی ریاست مدینہ. یہ ہے ہماری ریاست مدینہ کہ جس کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، لیکن صرف مثالوں کی حد تک ہی ہے ریاست مدینہ. حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. بھاولپور میں ایک شخص اپنے 2 بچوں کے ساتھ، غریب آدمی رہتا تھا. 3 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا تھا. مالک مکان نے کہا گھر خالی کر دو. 17,500 روپے بجلی کا بل بن چکا تھا، سر کے اوپر پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا تھا. بجلی والوں نے میٹر کاٹ دیا، آ کے بجلی کاٹ دی، میٹر ہٹا دیا. پھر دن گزرتے رہے، گھر خالی کرنا تھا، پریشانیاں بڑھتی رہیں، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں بچا. بچوں نے کہا دودھ پینا ہے، ضد کی، باپ کو نہیں سمجھ آیا کیا کریں. بس پھر وہی وہ وقت تھا کہ جب بچوں کی خواہش کو کوئی باپ پورا نہ کر پائے، کوئی ماں اپنی اولاد کا مانگا ہوا اسے نہ دے پائے، تو پھر یہی قیامت ہوتی ہے جو یہ ماں باپ انہوں نے پہلے اپنے بچوں پر ڈھائی، پھر اس کے بعد خود بھی چلے گئے کہ اب حساب کتاب جو ہوگا وہ قیامت میں ہوگا. دودھ بچوں نے مانگا، ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا، پہلے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی تصویریں دیکھیں چیخیں نکل جاتی ہیں. اپنے گھر میں موجود چھوٹے چھوٹے 2-2, 3-3, 4-4 سال کے بچوں کے چہرے دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. ان بچوں کے چہرے دیکھنے کے بعد خوف آتا ہے، ترس آتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ معصوم بچے، ان پر بھی زندگی کا اتنا ہی حق تھا، ان کا بھی خوشیوں پر اتنا ہی حق تھا جتنا میرے اور آپ کے بچوں کا ہوتا ہے. بہرحال ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا، دونوں بچوں کو زہر دیا، موت کی آغوش میں اپنی آنکھوں کے سامنے سلایا کہ بچے موت کی آغوش میں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے سو جائیں، تکلیف نہ ہو ان کو. اور پھر اس کے بعد خود دونوں نے زہر کھایا، مر گئے. ریاست مدینہ میں ماں باپ اپنے بچوں سمیت مر گئے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. پچھلے 3 سالوں سے، 3.25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایسے خودکشیاں ہوتی رہی ہیں. بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت سارے قصے موجود ہیں. میں آپ کو خود کئی سارے قصے سنا سکتی ہوں. لیکن یہ وقت 3.25 سال کا جو یہ وقت ہے نا، یہ بڑا کڑا، بڑا مشکل وقت. یہ وہ تمام تبدیلی لوگ سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہیں چاہیے تھی تبدیلی، وہی ملک صحیح تھا جس میں لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی، جس میں کرپشن ہوتا تھا، جس میں چوری ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آسودگی تھی. یہاں تو تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن اللہ جانے کیسی تبدیلی ہو رہی ہے. غریب جو خان صاحب کہا کرتے تھے نا جملے، اپنے کنٹینر پر کھڑے ہو کر، جلسے میں کہیں پر کھڑے ہو کر جو جملے کہا کرتے تھے، آج ایسا لگتا ہے وہ اپنی حکومت کے لیے، اپنے آنے والے وقتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی، انفلیشن کہاں پر پہنچ گیا ہے، کس حد تک چلا گیا ہے. مطلب ایک نارمل 4-5 گھرانے، 4-5 افراد کا، اگر 2 میاں بیوی اور 3 چھوٹے بچے وہاں پر موجود ہو، جہاں 4-5 ہزار روپے کا ایک راشن بیگ بن جایا کرتا تھا، اب وہ تقریباً 12 سے 13 ہزار روپے کا عام چیزوں کے ساتھ کا وہ راشن بیگ بن رہا ہے. بڑی اذیتناک اس وقت ہم سچویشن سے گزر رہے ہیں. میری آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، الحمدللہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن سے جب بھی کہا جائے کچھ کرنے کے لیے تو وہ کرتے ہیں.
وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو رکھے. تو آپ تمام لوگوں سے, جتنے بھی لوگ اس وقت پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے آس پاس نظر رکھا کریں. اس حکومت نے تو ابھی نواز شریف کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے, ابھی مریم نواز سے پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب لینے, ابھی نون لیگ نے جو گناہ کیے ہیں اس کا بھی حساب انہیں نہیں لینا ہے, جو نہیں کیے ان کا بھی حساب انہوں نے ہی لینا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں. مطلب ساری دنیا جو ہے وہ کرپٹ ہے. صرف اور صرف یہی فرشتوں کی حکومت اس وقت ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے. تو ان کے تو ابھی بہت سارے کام ہیں جو ان کو کرنے ہیں, جو ان کو کرنے دیں. عوام کا انہوں نے نہیں سوچنا. تو خدا را آپ تمام لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, مخیر لوگ ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے آس پاس نظر رکھا کریں. دیکھا کریں کہ شاید ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا شخص رہتا ہو کہ جو اس ذہنی اذیت سے, اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہا ہو کہ آخر میں اس کو خودکشی کرنی پڑ جائے اپنے معصوم بچوں کے ساتھ. خدا را اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھنا شروع کریں, نظر رکھنا شروع کریں. ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہو آپ کی, اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو. ہم اور زیادہ لاشیں نہیں اٹھا سکتے, اور تکلیفیں نہیں اٹھا سکتے. خدا را اپنے لوگوں کو بچائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے.